السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ کل ایک خبر سامنے آئی تھی اڈیالہ جیل سے، تو وہ عمران خان کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ خبر یہ تھی کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو بیریئر لگے ہیں اس کے ساتھ ایک گاڑی ٹکرائی ہے، اور شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا شخص تھا جو اڈیالہ جیل کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی بنا پر وہاں پر موجود عملے نے، سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر کارروائی کی اور اس شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام مبشر حسین ہے، اور اس نے اپنی گاڑی وہاں پر موجود جو بیریئر تھے ان کے ساتھ ٹکرائی، اور اس نتیجے میں عملے پر بھی گاڑی چڑھائی گئی ہے، اور جس سے یہ ظاہرہ نظر ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ اگلے بندے نے بھرپور اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے کہ وہ جیل کے اندر جانے کی کوشش کرے۔ اڈیالہ جیل ویسے تو بہت بڑی جیل ہے ظاہر ہے، اور وہاں پر قیدیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کچھ قیادت کی، اہم قیادت وہاں پر موجود ہے۔ شاہ محمود قریشی، عمران خان خود موجود ہے وہاں پر، اس کے علاوہ کچھ سیاسی رہنما اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ تو اس بنیاد پر شک کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ گاڑی اس طریقے سے اس نے ہٹ درمی کرنے کی کوشش کی ہے تو ضرور وہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش سے ہی آیا تھا اڈیالہ جیل کو۔ اس حوالے سے قائم کیے گئے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزم مبشر حسین نے گاڑی کی ٹکر سے چوکی کے گیٹ نمبر 5 کو نقصان پہنچایا۔ ملزم نے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا کر جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ مقدمے کے مطابق تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے بیریئر، مرکزی گیٹ اور چوکی کو شدید نقصان پہنچا۔ مبشر حسین اور اس کے زیر استعمال تمام چیزیں، اسپیشلی اگر ہم گاڑی کی بات کریں، اس کے علاوہ فون، موبائل فونز، تمام چیزوں کو زیر حراست لے لیا ہے، قبضے میں لے لیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پیر کی رات 10:30 بجے کے قریب تیز رفتار گاڑی اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے ٹکرائی تھی، اور اس کو توڑتی ہوئی جیل DIG آفس کے سامنے فائرنگ رینج تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی کہ صرف وہ اگر ٹکرا جاتی تو ایک ہوتا کہ چلو گاڑی تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ کسی بیریئر سے ٹکرا گئی، ویسا معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ تھوڑا سنگین ہے، کیونکہ اس نے وہ بیریئر کراس کرتے ہوئے اس کو ٹکر مارنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ DIG آفس تک رسائی بھی حاصل کی۔ اسی دوران ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی عملے میں بھگدڑ بھی مچی۔ ظاہر ایک سچویشن ہی ایسی ہے۔ ویسے تو اکثر اوقات یہ خبریں سامنے آتی رہتی ہیں کہ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان وہاں پر موجود ہیں، اور عمران خان کے چاہنے والے بھی اچھی خاصی تعداد میں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر میڈیا کی کوریج کا بھی وقت ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک بیریئرز کے پیچھے میڈیا وینس کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو رپورٹرز ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بالکل اس کے قریب آ سکیں۔ عمران خان کی وجہ سے پہلے بھی یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے خسار میں رکھا جاتا ہے، تاکہ اور زیادہ لوگوں کا ہجوم وہاں پر برداشت نہیں کیا جاتا۔ عمران خان کی جس قسم کی پرسنالٹی ہے اور جس قسم کی ان کی شہرت ہے، اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان سب چیزوں کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، اور اب اس چیز کا سامنے آنا یہ ایک سنگین چیز ہے۔ ویسے بھی بہت ساری پہلے بھی بہت خبریں آتی رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنما اس چیز کا اس شک کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جان کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ خود حکومت بھی اس حوالے سے کافی کنزرویٹو دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی صورت بھی اڈیالہ جیل میں ظاہر صرف عمران خان نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت سارے قیدی موجود ہیں، تو ان تمام کی جو جانیں ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے، عمران خان کی کیا کہتے ہیں، ان کے حصار میں کہ دوسرے قیدیوں کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اڈیالہ جیل کے گرد و نواح میں ضرور ایک تشویشناک سی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الوقت یہ ہے کہ سیکیورٹی اہلکار جو وہاں پر موجود تھے، جہاں جو عملہ موجود تھا، انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا، اور اب جو مزید تفصیلات سامنے آئیں گے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔